ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. آپ حضرات سجدہ تلاوت سے واقف ہوں گے. انشاءاللہ تعالی ہم سجدہ تلاوت کے تمام مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کا یہ ویڈیو سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے، یعنی یہ سجدہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، اس معاملے کی تحقیق کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر فرض ہے تو پھر یہ سجدہ کرنا لازم ہے، اگر چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا. اگر سنت ہے تو پھر اگر کریں گے تو یہ افضل ہے، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے لیے بہتر ہے، بہت اچھا ہے. لیکن اگر چھوڑ دیتے ہیں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. لہٰذا اس معاملے میں فقہ نے اختلاف کیا ہے اور فقہ کے درمیان یہ مختلفی مسئلہ ہے. اور اس میں جو اختلاف ہے وہ خصوصی طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے علاوہ جمہور ہے. تو جمہور کہتے ہیں اکثر فقہا، اکثر محدثین کو، یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ جتنے بھی فقہا ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ سجدہ کرنا سنت ہے. ان کی دلیلیں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنا واجب ہے، یہ سجدہ کرنا واجب ہے، یعنی اگر کوئی چھوڑے گا تو گناہ ہوگا. اور ان کی بھی دلیل ہے. لہٰذا ہم ان دونوں دلیلوں کا جائزہ لیں گے اور سمجھیں گے کہ آیا یہ سنت ہے یا واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سجدہ واجب ہے. ان کی دلیل موقوف حدیث ہے. اب وہ حدیث کیا ہے؟ السجدۃ علی من سمعھا وعلی من تلاھا، یعنی کہ جس نے سجدہ کی آیت سنی اور جس نے تلاوت کی، دونوں پر سجدہ لازم ہے. اور یہ ہے نصب الرایہ کے اندر، المغنی کے اندر، کتاب الام کے اندر، کتاب الہدایہ کے اندر، اور ہدایہ اولین آخرین جو آپ سنتے ہوں گے، یہ ہدایہ فقہ کی بڑی کتاب ہے، فقہ حنفیہ کی. روض الطالبین کے اندر، الدر المختار کے اندر، اور اس کے علاوہ جو دوسری جو فقہ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں فقہ حناف کی، ان کے اندر یہ موجود ہیں. جو یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تمام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ سنت ہے. اور ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی. سورہ نحل کے اندر سجدہ ہے، آپ کو پتہ ہوگا. سورہ نحل کی تلاوت کی، حتیٰ کہ سجدہ کی آیت آئی تو نیچے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا. پھر جب اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے دوبارہ اسی سورت کی تلاوت کی، حتیٰ کہ جب سجدے کی آیت آئی تو کہا اے لوگوں، یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا جو شخص یہ سجدہ کرے گا اسے اجر و ثواب ملے گا، اور جو یہ سجدہ نہیں کرے گا اس پر کوئی گناہ نہیں. اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے. پتہ یہ چلا کہ یہ روایت صحیح ہے. یہ واقعہ جمعہ کے دن صحابہ کی ایک جماعت کے سامنے پیش آیا ہے، اور کسی نے بھی اس پر اظہار تعجب نہیں کیا. اس لیے یہ ثابت ہوا کہ اس مسئلہ پر صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ سنت ہے، یعنی یہ سجدہ کرنا سنت ہے. پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جمعہ کو سجدہ کیا اس آیت پر، اور دوسرے جمعہ کو سجدہ نہیں کیا، اور فرمایا کہ اس کا حکم نہیں دیا گیا، مطلب کہ یہ واجب نہیں کیا گیا ہے. لہٰذا جو سجدہ کرے گا اس کے لیے بہتر ہے، جو نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اور کسی بھی صحابہ نے اعتراض نہیں کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یعنی کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی غلط بات بولتے یا کوئی ایسی بات ہوتی جو صحابہ کرام جس سے اختلاف کرتے تو پتہ چلتا کہ ہاں مختلف ہی ہے صحابہ کے درمیان، لیکن صحابہ بھی اس معاملے پر متفق تھے کہ یہ سجدہ سنت ہے، واجب نہیں ہے. محدثین اور فقہا کہتے ہیں، جیسا کہ امام ابن حجر فرماتے ہیں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے. امام نووی فرماتے ہیں سجدہ ہمارے نزدیک اور جمہور کے نزدیک سنت ہے، واجب نہیں ہے. امام ابن حزم فرماتے ہیں قرآن کے سجدے فرض نہیں، البتہ اگر کوئی کر لے تو افضل ہے، یعنی کہ سنت ہے. امام شوکانی فرماتے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے. عبد الرحمن مبارک پوری اسی کے قائل ہیں، یہ بھی سنت کہتے ہیں. امام ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ جس نے سجدہ تلاوت کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس پر کوئی گناہ نہیں. حضرت عمر، حضرت ابن عمر، امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور امام اوزائی، امام لیث، یہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنا سنت ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور ان کی دلیل جو آپ کے سامنے گزری ہے. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ وہ موقوف ایک روایت ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص نے سنا اس پر سجدہ ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. اور یہاں پر آپ کے سامنے جو میں نے دوسری روایت پیش کی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
اور تمام صحابہ کرام کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا، یعنی یہ جمعہ کا دن ہے، اس دن حضرت عمر بن خطاب ممبر سے فرما رہے ہیں اور کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو جمہور کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ سنت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب یہ سجدہ تلاوت ہمارے سامنے آ جائے تو ہم سجدہ کریں، سن لیں تو بھی سجدہ کریں، اگر پڑھیں تو بھی سجدہ کریں، لیکن اگر چھوڑ دیتے ہیں کسی وجہ سے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں سجدہ تلاوت کی تعداد کتنی ہے قرآن کے اندر، اس پر ہم چند باتیں عرض کریں گے، اس میں بھی تھوڑا اختلاف ہے، اگلے ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں سمجھیں گے۔ جب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر کریں، اور کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔